أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. 8واں سپارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 141. اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واہ واہ اور او الذی او ذات یعنی اور او ذات انشاء نشو نما بڑھوتری پیدا کرنا او ذات جس نے بنائے پیدا کیتے او ذات جس نے اگائے جنات باغات جنت دی جمع جنات جنت کہندے نے باغ نو باغ بنائے معروشات عرش جو عرش کہندے نے چھت نو تخت نو بھی عرش کہندے نے جویں اللہ تعالیٰ دی ذات دا عرش وکان عرشہ علی الماء انہیں چو لفظ ایک نکلے ہے عریش جڑا سی تھم دے کے اٹھے کاکر ساتھ کے ایک ڈارا بنا لینے ہیں چوکڑا بنا لینے ہیں چھپر انہوں عربی اچھ کہنے نے عریش اتنے معروشات ان معنی ہے کہ ایسے باغ جڑے چھت دی طرح کھلرے ہوئے نے تے زمین تھلو نظر نہیں آتی. مراد کے بیلدار ولا والے جس طرح انگور کی ایک بیل ہوتی ہے وہ بیل کھلر دی جاندی ہے دیوار تے اس نو رکھ دیو تے دیوار کور کر لے گی زمین تے رکھ دیو تے زمین کور کر لے گی کسی درخت تے چڑھا دیو انگور دی والے لو جو پورے درخت نو چھت دی طرح کور کر لے دی. بعض ایسیاں چیزیں ہیں جڑیاں کہ ہر چیز نو چھت دی طرح کور کر لے دی. نہیں اللہ دی ذات نے فرمایا میں کور کرن والیاں چیزاں بنائیاں نے وغیرہ معروشات وغیرہ معروشات
تے او پھل تے او باغ بنائے نے جڑے چھت دی طرح نہیں، بالکل سیدھے تناور درخت نے، تناور درخت، جس طرح انار دا درخت ہو گیا، کھجور دا درخت ہو گیا، سیب دا درخت ہو گیا، جنہیں بھی تناور اور پھل دیتے ہیں۔ واہو والذی، اے لفظ اگے بھی آیا ہے، وہ کس جگہ تھے؟ واہو والذی ارسل رسولہ بالہدی، اور وہ ذات جس نے اپنی رسول نو ساریاں ہدایتاں دے کے بھیجا۔ جنت، باغات، اللہ تعالی دی ذات دی قدرت دا کرشمہ، زمین ایک کوئی ہے، زمین ایک کوئی ہے، اور اس زمین دے وچوں تاثیر مختلف، اوتھوں ہی تمباکو دا بوٹا نکل رہا ہے، جو اوتھوں ہی انگوراں دا بوٹا نکل رہا ہے۔ انگور میٹھے نے، تمباکو تیرے واسطے، اوتھوں ہی زہر دا بوٹا نکل رہا ہے، تے اوتھوں ہی انار دا بوٹا نکل رہا ہے۔ زمین ایک کوئی ہے، پھل مختلف نے، کہ اس ذات دی قدرت دا کرشمہ یہ ہے کہ اس نے ہر پھل بوٹے نو مختلف بنا کے اپنی قدرت کاملہ تینوں وکھا دیتی کہ میں انار بھی پیدا کر سکنا وا، میں انگور بھی پیدا کر سکنا وا، میں کھجور بھی پیدا کر سکنا وا۔ ایسی ایک خاص اور ایک ہے خاص الخاص قدرت کا کرشمہ، وہ ہے میرے نبی دی ذات، لجپال آقا دی ذات۔ اس واسطے اللہ نے ایتھے بھی واہو والذی فرمایا، اوتھے بھی واہو والذی۔ انہاں کہا میری قدرت دے کرشمے ویکھنے جے تے باغاں نو ویکھ لو، تے جے خاص الخاص کرشمے ویکھنے جے تے مدینے والے نو ویکھ لو۔ میں اے دیکھو پھلاں دے اندر خصوصیت ہوتی ہے، کسی پھل دے اندر کوئی خاص گل ہے، کسی پھل دے اندر کوئی خصوصیت، کسی پھل دے اندر کوئی خصوصیت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ایک پھل وچ ایک خصوصیت، دوسرے پھل وچ دوسری خصوصیت، تیسرے پھل وچ تیسری خصوصیت ہے۔ ان ساریاں خصوصیتاں نو جمع کر دیو کہ اس کو اگلی ذات میرے محبوب دی ذات، ہر لحاظ نال، ہر خاص گل نال، ہر خصوصیت نال، اس سائڈ تو بھی ویکھو گے خصوصیت مصطفیٰ اجاگر ہو کے ساڈے سامنے آئے۔ غیر معروشات، کوئی کھلرے ہوئے تے کوئی سدھے، کوئی چھتا والے کوئی بغیر چھتا تو، پھل پیدا کیتے اللہ نے۔ والنخلا، نخل کہندے نے کھجور، کھجور بنائی۔ پہلے سب تو کھجور کا ہی ذکر کیوں کیتا کہ کھجور ایسا ایک خاص پودا ہے جیڑا انسان دے نال بڑی قریبی نسبت رکھتا ہے۔ انسان، بندہ، بشر اسی مادے چوں پیدا ہویا ہے جس مادے چوں کھجور، اس مادے چوں پیدا ہوئی ہے جس چوں انسان پیدا ہویا ہے۔ باب آدم علیہ السلام دا خمیر تیار ہویا، ڈھانچہ بنیا، اور جیڑی مٹی باقی بچ گئی سی
مفسرین لکھ دینے اس خرچا نیچو وہ مٹی جڑی باقی بچی انہوں خرچ کے تے اس دے وچوں کھجور پیدا کی کھجور دا دی انسان دا ایکو ہی خمیر ہے۔ اگلی گل سنو، کھجور دا ذکر سب تو پہلے کیوں ہوتا ہے؟ کائنات کے اندر جتنے بھی درخت نے، زراعت لے لو، زرعی زمین فصلہ لے لو، درخت لے لو، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر شے تسبیح پڑھتی ہے اللہ تعالیٰ دی ذات دی۔ اسی پتے توڑ کے قبراں تے رکھ دینی ہیں، جدوں تک ہرے رہن گے تسبیح پڑھن گے تھلے والے دی عذاب تخفیف ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سنت ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے آقا دو قبراں تو گزرے سن، تے ویکھیا قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا سی، آپ نے کھجور دی ایک شاخ توڑی، انہوں درمیان وچوں اس طرح دو ٹکڑے کیتا چیر کے تے ایک شاخ اس قبر تے رکھ دیتی، ایک شاخ اس قبر تے رکھ دیتی۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ کی وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جدوں تک سرسبز و شاداب رہے گی شاخ ادوں تک انہاں دے عذاب تخفیف ہو گئے۔ کھجور دا ذکر پہلی وجہ تے یہ کہ بندے دا خمیر تے کھجور دا خمیر ایکو ہی۔ دوسری وجہ ہر درخت اللہ دی تسبیح کرتا ہے، ساریاں دی تسبیح ایک پاسے تے کھجور ہی کلی دی تسبیح ایک پاسے، یعنی کھجور اللہ تعالیٰ دی ذات دا اتنا ذکر کرتی ہے کہ سارے درختاں دی تسبیح تھلے، کھجور دی تسبیح سب دور دے۔ پھر کھجور دا ذکر اس واسطے ہے کہ واحد ایسا درخت ہے جس نو کسے عوامل دی ضرورت نہیں پیندی، نہ اینو گڈن دی لوڑ، نہ اینو کھاد دی لوڑ، نہ اینو سپرے دی لوڑ، انہیں آپ ہی ہو پینے، نہ اینو پانی دی ضرورت ہے، پانی بھی انہیں زمین جو آپ لے لیں، یعنی جتنی کیئر تسی ایک کنوں دا باغ لا کے وہ دی کیئر کرنی ہے، وہ دی حفاظت کرنی ہے، کھجور دے درخت دی اتنی حفاظت نہیں کرنی پہندی جتنی کہ ایک عام باغ دی حفاظت کرتے جی۔ اگلی گل کہ کھجور دے اندر محبت دا مادہ پایا جاتا ہے۔ کھجور اے پھل کیوں لگن گے؟ کھجور دو قسم کی، جس طرح کہ ایک نر مادہ، اس طرح کھجور دے درختاں دے وچ یہ دو چیزاں پائیاں جاندیاں نے۔ ہن اکلا کھجور دا درخت ہوئے گا تو انہوں پھل نہیں لگے گا، دوسرا درخت ہوئے گا وہ چاہے فاصلے تے بھی ہے، فاصلے تے بھی ہے نا، انہاں دا آپس وچ تھوڑا جہا جھکاؤ ہو جائے گا، ایک سائڈ دونوں دا آپس لے جھکاؤ ہوئے گا، بڑا مشکل پھل لگے گا۔ جدو تسی ایک رسا لے کے ایک درخت تو دوسرے درخت کے نال ایک رسا ہی بن دیو گے، وہ پھل جڑا سال بعد لگنا وہ 6 مہینے چ لگ جائے۔ محبت، نسبت، تعلق سانو دس دیتا کہ جدو تسی آپس میں محبت قائم کرو گے پھل ادو ہی لگے گا، جدو ایک دوسرے وال جھکو گے پھل تا لگن گے، ایک دوسرے تو دوری اختیار کرو گے تو پھلاں تو بھی دور ہوتے جاؤ گے۔ اگلی گل سنو، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی، آپ فرما دیا نے میرے لجپال آقا نے فرمایا کھجور زہر دا تریاک ہے، اگر کسی جسم میں زہر پیدا ہو گئی ہے یا کسی زہریلی شے نے اس کو ڈس لیا ہے تے کھجور کھلاؤ۔ اصل حدیث مبارکہ دے الفاظ کہ جیڑا بندہ صبح اٹھ کے نہار منہ تاک عدد کھجور کھاندا ہے سارا دن اس بندے دے جسم تے زہر اثر نہیں کرے گا۔
3 5 7 کھجوراں نرینے نہار منہ. امی عائشہ فرماندی نے کہ جس نے نہار منہ تاک عدد کھجور کھا لی, اور کھجور اجوا, اجوا کھجور کھا لی, سارا دن اس نے جسم سے زہر دا اثر نہیں ہوئے گا. اور کھجور کھانا میرے نبی دی سنت ہے. میرے آقا نے فرمایا جدو عید پڑھن واسطے جاؤ تاک عدد کھجور کھا کے جاؤ, منہ میٹھا کر کے جاؤ. اور کھجور کے اندر مکمل غذائیت ہے. غذائیت کنے رکھی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ, وہ ذات جن نے کھجور بنائی ہے تیرے واسطے. اگے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا وَالزَّرْعَ, زراعت ہی جو لفظ نکلے ہے وَالزَّرْعَ, کھیتی باڑی اللہ دی ذات نے پیدا کی. تو جا کے ایک دانہ زمین بوس کر دینا, اور مٹی اچ ملا دیتے دانے, انہوں نے وچوں کومپل بنا کے باہر زمین وچوں کڈن والا کون ہے؟ تو نہیں کڈنا ہے نا, تو جا کے مٹی چ ملا دیتے تے سپرد کر دیتا, یا اللہ تیرے سپرد. وہ الذی انشا, وہ ذات جن نے تیرے واسطے نشو نما کی, تیرے واسطے کھیتیاں بنائیاں, پھر تینوں اضافے نال واپسی کیتا. کماسال حبت, اللہ دی راج خرچ کرنے والے دی مثال دے وچ آ کے اللہ پاک نے فرمایا ایک دانے دی مثال لے لو, انبتت 7 سنابل, ایک دانہ زمین وچوں نکلدا ہے تے 7 شاخاں کڈدا ہے. تو ایک دانہ دیتا تے میں 7 شاخاں دتیاں, انہاں شاخاں دے اوتے 7 سٹے, 7 سنابل, کنے سٹے؟ 7 سٹے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ, ہر سٹے دے اندر 100 دانہ. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جنوں چاہے دگنے بھی عطا کر دیتا. تو ایک دانہ دیتا, انہیں 700 دیتا, تے وہ 1400 بھی کر سکتا ہے. وہ یہ دین والا کون ہے؟ چلو اگے. وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهُ, اے مختلف قسم دی زراعت, مختلف قسم دیاں کھیتیاں, کدی کوئی فصل چکنا ہے, کدی کوئی فصل چکنا ہے. وَالزَّيْتُونَ, زیتون دا درخت ہے, اندے تو مراد اندہ پھل بھی دیا جاتا ہے, اندے تو مراد اندہ درخت بھی. جس طرح کھجور, اندے تو مراد او کھجور, یہ ریڈی تو پئی ہوئے گا, او کھجور, درخت تے بھی کھجور بولیا جائے گا, تے پھل تے بھی کھجور ہی بولیا جائے گا. بیانے نہیں زیتون, او زیتون دا درخت, جدو زیتون دے پھل, زیتون دے پھل پہ والزیتون, زیتون دا تیل بھی نکلتا ہے, اور اس تیل دی قسم اللہ تعالیٰ دی ذات نے بھی چکی ہے. والتین, انجیر دی قسم چکی. سونیا صبح دے ٹائم جڑا انجیر دا ناشتہ کرتے جی, اس انجیر دی قسم. والتین والزیتون, زیتون دے تیل دی قسم جڑا تلویاں تے لا کے تے زلفاں نو لا لیندے جی, زلفاں سونیاں لگن لگ پہ. تیل بازاری ہے, اعلان خداوندی ہوتا ہے, سانو بازار نال غرض نہیں, تلوے یار نال غرض. اسی بازار والے نہیں ویکھ دے, دستے یار والے ویکھ دے. تیل ہور بھی بڑے نے, انہاں دی قسم کیوں نہیں چکی؟ اس تیل دی قسم چکی جڑا دستے یار نال لگ گیا, جڑا مس ہو گیا. عروج تاں ہی ملے گا جے نسبت چنگی کر لے گا. عروج تاں ہی ملے گا, بلندیاں تاں ہی ملن گیاں جے چنگیاں نال لگ گیو تاں, تے جے گندیاں نال لگ گیو تے پھر تھلے ہی جاوے گا, عروج نہیں مل سکتا. زمانے دیا نظریں, لوگاں دیا نظریں بھی حقیر سمجھا جائے گا,
اگر تو بدبختاں دے نال تعلق قائم کر لیا، بد نصیباں دے نال تعلق قائم کر لیا، اگر تو بیڑیاں نال تعلق قائم کر لیا تو لوگ تینوں بھی بیڑا سمجھن لگ پائیں گے. صحبتی سہلے ترا سہلے کند، صحبتی تہلے ترا تہلے کند. زیتون دی قسم چکی اللہ دی ذات نے، والزیتون قسم ہے زیتون دے تیل. اور زیتون دے تیل دے بڑے فوائد. اگے چلو یہ فائدے دسن لگ پے تو پھر سارا ٹائم ایتھے ہی. والرمان، والرمان اور انار، یہ بھی اللہ دے پیدا کردہ پھلاں چوں ایک پھالے تے جنتی پھالے. کھجور بھی جنتی پھل تے والرمان انار بھی جنتی پھالے. ہن سنو ایک حدیث مبارکہ، ایمان تازہ کرو. حدیث سے پاک کے چاہتا ہے کہ انار جدو تسا کھانا ہے تو دے سارے دانے کھاتے کرو، کوئی دانہ چھٹیا نہ کرو. کیوں؟ وجہ پورے انار دے پھل دے وچ ایک دانہ جنتی دانہ ہوتا ہے. ایک دانہ جنتی، انہوں پتہ نہیں ہے کیڑا جنتی دانہ پتہ نہیں. ایک اور یاد آ گیا، دریائے نیل جنت چ نکلتا پیا. سدرۃ المنتہا کہ بیری دا درخت ہے نا جتھے جبریل علیہ السلام دا ڈیرا ہے، وہ دارش ہے، ان دا تخت ہے. تحت سراج چوں اندیاں جڑاں نکلدیاں نے، تنا زمین دے وچوں ہوندا 7 آسماناں دے اوتے چلا جاتا ہے. ایڈا درخت ہے، یہ دے تنے دے وچوں دریائے نیل نکلدا پیا. دریائے فرات، دریائے نیل، دو دریا جڑے نے جنت وچوں ہو کے آ گئے. ایک بار ایک سیابی رسول تے انہاں نوں دریائے نیل دے وچ ایک انار لب گیا. کیڈا گوا؟ ایک اونٹ دے برابر، ایک اونٹ جڈا انار. انہاں دریائے چوں رسے پا کے نا، رسیاں نال کھچ درو کے تے باہر کڈیا تے تھوڑیاں نال توڑیا نا جدوں تے وچوں انار دے دانے. وہ انار دے دانے لے کے میرے نبی دی بارگاہ چ آ گئے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے چیز دیکھو، اے دیکھو. میرے آقا نے فرمایا اے جنت چوں ہو کے آندا ہے دریائے نیل، کسے درخت نالو انار وچ ڈگ پیا ہونا ہے. اللہ کسی درخت نالو وچ ڈگ پیا ہونا ہے جڑا تواڈے ہتھی چڑھ گیا جنتی پھل جے. اس واسطے جدو جنت جانا ہے اللہ دی ذات نے یہ ہوئی چیزاں سارے سامنے پیش کرنیاں نے. سیب، کیلا، انار، کھجور. تو بندہ کی آکھے گا یا اللہ یہ تے وہی نے جڑے میں دنیا دے کھاندا رہیا وا، اے تے وہی پھل نے. اللہ فرمائے گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ انہاں ورگے لے کے تے آ. یا اللہ اتو تے اوویں دستے پے نے. اللہ فرمائے گا ایک نوں چک مار کے تو ویکھ دے سی. جدو لقمہ لوے گا تے ایک لقمے دے وچ 70 لذتاں ہونگیاں. ایک لقمے وچ 70 لذتاں. اگے فرمایا متشابہم وغیر متشابہ، پھل ایک جیسے بھی تے مختلف بھی، اور رلدے ملدے پھل تے مختلف شکلاں دے بھی پھل. ہن اللہ دی ذات نے فرمایا جے پھل تواڈے کول آ گئے نے تے کلو من ثمرہ، کلو کھاؤ، من ثمرہ، انہاں پھلاں دے وچوں یہ تواڈے کھاون واسطے پیدا کیتے نے، انہاں وچوں کھاؤ. اذا اسمرا، جدو یہ پھل پک جاون، کچے نوں نہ جڑ جاوے. جدو یہ پک جاون تے پکے ہوئے پھل کھا تے پھر ایک اور کام بھی کرنا پینا ہے تینوں. صرف کھاون تے ہی نہ لگیا رہی. یا اللہ کام کیڑا ہے کوئی اوکھا کام نہ ہوئے.
اللہ کی ذات نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، وَآتُوا حَقَّهُ انہاں پھلاں دا حق ادا کر یوم حصادہ، یوم دن نو کہندے نے حصادہ، اس دن جڑے دن پھل توڑ لویں تے پھل دا حق ادا کر۔ حق ادا کرن تو مراد انہاں دی زکات ادا کر، ہر جنس دی زکات دینی پوے گی۔ حقہ حصادی جس دن پھل توڑ لوے، وہ چاہے زرعی زمین دا پھل ہے، جنس کوئی بھی ہے، چاہے باغات دا پھل ہے، جنس کوئی بھی ہے، انہاں عشر دینا پوے گا۔ وہ تیرا 10واں حصہ ہے یا 20واں حصہ۔ اگر پانی مول دا لانا ہے، نہری پانی ہے، تینوں 20واں حصہ دینا پوے گا۔ اگر بارانی پانی ہے، بارش دا پانی تے فصل پکدی ہے، تے پھر تینوں 10واں حصہ دینا پوے گا۔ ہن دوسری زکات ہی تے زکات وچ فرق کی ہے؟ فرق اس زکات دے واسطے مال دا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ 7 تولے زیور سونا ہوئے یا 52 تولے چاندی یا دونوں نو ملا کے نصاب بندا ہے تے زکات دین دا اہل ہے، تو صاحب نصاب ہے۔ اگر تیرا نصاب نہیں بندا تے تیرے تے زکات واجب نہیں۔ اے ہے زکات مال دی۔ لیکن جدو پھلاں والا آئیں گا، زرعی جنس والا آئیں گا، ان دے وچ صاحب نصاب ہونا شرط نہیں، بلکہ ان دے وچ اے ہے کہ جدو بھی کوئی فصل تیرے گھر آ جاوے بغیر خرچہ کٹن تو ہوندے 24واں یا 10واں حصہ کٹنا پڑنا۔ 20 من آ گئی ہے تو 20واں من تیرا نہیں، وہ اللہ دی راہ وچ دینا پینا ہے، وہ زکات کٹنی پینی ہے۔ پھر جڑی زکات ادھر دینے مال دی، ان دے واسطے سال دا گزرنا ضروری ہے۔ سال نہیں گزرے گا تے زکات کوئی نہیں۔ مال تیرے کو سال دیا ہی نہیں تے زکات کیسی ہے؟ لیکن فصل اس سال پاوے تو 5 فصلیں لے لے، 5 واری زکات دینی پوے گی۔ کیوں؟ یہ چیز ملی ہے سانو وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ۔ فصل جس ویلے بھی کٹ لویں گا، وہ فصل کٹ کے تیرے کول آ گئی، تو مالک ہے، ہن تینوں دی زکات دا حق ادا کرنا پینا ہے۔ وہ 10واں حصہ یا 20واں حصہ، وہ جنواں حصہ بھی ہے، وہ تو آپ کا حساب لانا ہے فصل کا، ان کا عشر دینا پڑے گا۔ پھر اندے چوئے ہے کہ تو یہ اور کہیں کہ میں مزدوراں دی مزدوری کٹ لواں، سپرے کٹ لواں، کھاد کٹ لواں، وہ خرچے کٹ کے میں پھر زکات دیواں، پھر عشر دیواں، ہرگز نہیں۔ جیڑی فصل پک کے تیار ہو گئی وہ تیری ہے 20 من ہو گئی، خرچے بعد وچ کڈنے پین گے، پہلے زکات دینی پوے گی۔ ایسے ہی نہیں زکات ساڈے کہتے پہلے خرچے کٹ لو، پہلے ٹھیکہ کٹ لو، پہلے فلانی شے کٹ لو، فلانی شے کٹ لو، جے کوئی پیچھے بچ گیا تو کوئی 20 سیر دیو چل اللہ دے نام، تیری مرضی ہے، تیرے پیو دی مرضی ہے؟ نہیں، خرچے بعد وچ کڈنے پین گے، اللہ دے نام دے پہلے کڈنا پوے گا۔ خرچے بعد وچ کڈنے پین گے، عشر پہلے کڈنا پوے گا، زکات پہلے کڈنی پوے گی۔ یہ ہے حقہ یوم حصادہ تو آیا۔ اگے فرمایا والا ہاں اے سن لو کہ پھل پک گیا ہے، پکیا ہویا پھل، اللہ دی ذات نے فرمایا کلو من ثمرہ اذا اثمر، پھل کھاؤ جدو پک جاون۔ ہن جیڑا پکیا ہویا پھل تو کھا لیا ہے، اون دی زکات کوئی نہیں، سارا ہی کھا جا کھا، باقی کچھ نہیں بچا، سارا کھا گئے جی، گھر کھا گئے جی۔ جیڑی شے کھا لئی گئی ہے اون دا حساب کوئی نہیں، اون دی زکات کوئی نہیں۔ جیڑی شے تو ڈھیر لا کے گھر واسطے بچا لئی ہے
وہ دی زکات دینی پڑے، یعنی کہ عشر دینا پڑے. اگے فرمایا ولا تسرفو، اسراف نہیں کرنا، اوے حد تو نہیں بدنا. کیوں؟ انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات حد تو بدن والے نال محبت نہیں کرتا. حد تو نہ ودی، دائرے چ رہنا، دائرے چ رہے گا تو کامیاب ہے. جی دائرے چو باہر نکل گیا تھا پھر ناکامی ناکامی ہے، بے برکتی بے برکتی ہے. بے برکتی ادو دی شروع ہوگی جدو اسی عشر دینا چھڈ دیتا. کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنی فصلیں 24واں حصہ کٹتے ہیں، اور وہ کٹنا ضروری ہے، وہ دینا پینا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عمل پینا ہونا پینا ہے. ایت نمبر 141. اللہ پاک سانو سب عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں خدائیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور عرش محمد